السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 17 سالہ ثنا یوسف کا کل شام 5 بجے G13 اسلام آباد کے گھر کے اندر قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف کہانیاں سامنے آتی ہیں، مختلف خبریں چلتی ہیں، لیکن اب ثنا یوسف کی والدہ کا بیان، FIR اور ثنا یوسف کی پھپھو کا بیان اور سینیٹر فلک ناز چترالی کی جانب سے کچھ انکشافات کیے گئے ہیں، جس کے بعد اس ساری کہانی کے اندر، اس افسوسناک واقعے کے اندر ایک نیا موڑ آیا ہے۔ سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک، انتہائی گھٹیا عمل ہوتا ہے جب شام 5 بجے ایک معصوم بچی 17 سالہ سیدہ ثنا ناز یوسف حسن کی بیٹی، جن کا تعلق اپر چترال سے ہے اور وہ اسلام آباد کے G13 کے اندر رہ رہے تھے، اور ٹک ٹاک پر وہ کوئی ایسا کانٹینٹ بھی نہیں بنا رہی تھی جس کو آپ کہیں کہ وہ متنازعہ تھا، یا آپ کہیں کہ وہ کوئی ولگر تھا یا بے حیائی کے زمرے میں آتا تھا۔ ایسا کانٹینٹ بالکل نہیں تھا، اور ان کی عمر ابھی 17 برس تھی۔ 5 بجے ان کو گولیاں مار کے، سینے پر 2 گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پہلی خبر سامنے آتی ہے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں نے 17 سالہ ٹک ٹاکر سیدہ ثنا یوسف کو قتل کر دیا۔ اس کے فوری بعد پڑوسیوں کی گاڑی میں بٹھا کر اس بچی کو شفا ہاسپٹل، جو کہ H8 اسلام آباد کے اندر ہے، وہاں پہ لایا جاتا ہے، اور وہاں لانے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کے لیے سرکاری ہسپتال، جو اسلام آباد کا پیمز ہسپتال ہے، اس کا رخ کیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب پرچہ درج ہوا ہے، جو FIR درج ہوئی ہے، جس کے اندر فرزانہ یوسف، جو کہ ثنا یوسف کی والدہ ہیں، اور یوسف حسن، یوسف حسن کی وہ اہلیہ ہیں، ان کی جانب سے FIR درج کروائی گئی ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک نقاب پوش جس نے ماسک لگایا ہوا تھا، ایک لڑکا، وہ میری بیٹی ثنا یوسف کے کمرے میں آیا، 2 گولیاں اس نے ماری۔ اس کے بعد میری نند سیدہ لطیفہ شاہ، وہ بھی گھر پر تھی، انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ اگر ملزم یا مجرم جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے پہچان بھی سکتے ہیں۔ اب اور کہانی کیا ہے؟ اب یہ جو لطیفہ شاہ ہیں، جو کہ ثنا یوسف کی پھپھو ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ملزم ہے وہ ہمارے گھر آیا، اس نے ماسک لگایا ہوا تھا ثنا کے، وہ سیدھے کمرے میں چلا گیا۔ ثنا نے اسے کہا میں پانی لے کر آتی ہوں، اتنے میں گولیوں کی آواز آئی، میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس کو کالر سے پکڑ بھی لیا، اس نے میرے ماتھے پر پستول تان لیا، اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ اور ساتھ یہ انکشاف کیا گیا کہ 6 لاکھ کا موبائل، ابھی چند دن پہلے ہی ثنا نے نیا موبائل لیا تھا، آئی فون، جس کی قیمت 6 لاکھ ہے، وہ بھی اپنے ساتھ لے کر وہ بھاگ گیا۔ اب جو CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے پولیس کا، ایک تو بیان سامنے یہ آیا کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی پہچان ہو گئی ہے، شناخت کر لیا گیا ہے، اور اسے گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جو CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے اس کے اندر وہ جو لڑکا نظر آ رہا ہے، وہ بظاہر وہ بھی 20 سال سے کم کا ہی لگ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا سا شخص ہو۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، یا مختلف جو مذہبی جنونیت کے اندر کہ تم دوزخ میں جاؤ گی، فلانی تمہاری رشتہ دار ٹک ٹاکیں بناتی ہے وغیرہ، کوئی اس طرح نہیں۔ پینٹ شرٹ اس لڑکے نے پہنی ہوئی تھی، اور بظاہر CCTV فوٹیج سے لگتا ہے کہ اس کی عمر 20 سال سے کم ہی ہے۔ پھر دیکھیں، اب وہ جو لڑکا تھا، ظاہر ہے فیملی کے ساتھ وہ فیملیئر تھا، اگرچہ فیملی نے اس کا نام ڈسکلوز نہیں کیا، FIR کے اندر بھی اسے نامعلوم رکھا گیا ہے۔ اب ایسے تو نہیں کوئی بھی کسی کے گھر چلا جائے اس کو یہاں تک پتا ہو کہ ثنا کا کمرہ کون سا ہے، اور آتے ہی اس نے گولی نہیں ماری۔ کوئی بحث و تکرار ہوئی ہے، ثنا نے کہا کہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور ثنا یوسف کے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ ثنا پریشان تھی، لیکن وہ ڈسکلوز نہیں کر رہی تھی، بتا نہیں رہی تھی کہ اسے کس وجہ سے پریشانی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکا ہی اسے بلیک میل کر رہا ہو۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ثنا یوسف کے جو بھائی ہیں، 15 سالہ بھائی سید یاور یوسف، وہ اپنے گھر پہ نہیں تھے، اور ثنا کے والد وہ بھی اپنے گھر پر نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ پورا ملک، خاص طور پر اسلام آباد کی فضا سوگوار ہے کہ کیسے ایک چھوٹی بچی، اسے گولیاں مار کر قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انتہا پسندی پاکستان میں اس حد تک بڑھ چکی ہے، اسلام آباد جیسے شہر میں لا قانونیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جس کا کوئی حال نہیں۔ پچھلے دنوں سرگودا کے اندر
ایک احمدی ڈاکٹر کو شہید کیا گیا. تو یہ واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں. مذہب کے نام پر، غیرت کے نام پر لوگوں کا قتل ہوتا ہے. معصوم بچیوں کو، یہ جو ایک الگ ہی قسم کا پاکستان میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی قصور ہے وہ عورت کا ہے، ایمان خراب، عورت ایمان خراب کر رہی ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کے ایمان، یعنی مرد اتنے بے غیرت ہیں. دین کے اندر تو کہا گیا ہے نا کہ اگر کسی پر نظر پڑ جائے نا، پہلی نظر وہ معاف ہے، لیکن اگر دوسری نظر تم کسی کو دیکھتے ہو جان بوجھ کے، اپنی نظریں نیچی کرو نا. کسی کو نہ کہو کہ اس نے میرا ایمان خراب کر دیا. پورے دنیا کے اندر عورت کو لیبل کیا جاتا ہے کہ اس نے ایمان خراب کر دیا، اس نے بے حیائی پھیلا دی ہے. یعنی ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے اندر عورت رکاوٹ بن گئی ہے تو اس کو قتل کر دو. تو یہ بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کئی مذہب کے نام پر بھی قتل ہو رہے ہیں. بڑی اس کی فوری طور پر عبرتناک سزا اور فوری طور پر گرفتاری ہونی چاہیے. پورا ملک یہ مطالبہ کر رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی جو سینیٹر ہیں فلک ناز چترالی، کیونکہ وہ بھی چترال سے ہیں، تو وہ بھی ان کے گھر پہنچی ہیں اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے. پھر کراچی کے اندر پچھلے 24 سے 36 گھنٹوں میں رات کو 10واں زلزلہ آیا ہے. میں مسلسل کل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف ٹائموں میں کراچی کے اندر زلزلے آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی بڑا زلزلہ آئے، مختلف یہ وارننگز ہو سکتی ہیں. تو 10واں زلزلہ آیا ہے. اب کیونکہ زلزلے کے خطرہ تھا تو ملیر جیل میں قیدیوں کو بیرکوں سے باہر سین کے اندر لا کر بٹھا دیا گیا کہ ایسا نہ ہو جیل پرانی ہے، گر نہ جائے اور قیدی مارے نہ جائیں. تو قیدی بھاگ گئے. اب قیدیوں کی وہاں پر لڑائی ہوئی، پولیس والے کام تھے اور قیدی وہاں سے بھاگ گئے. 218 قیدی فرار ہوئے، جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 80 قیدیوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا. اور بتایا گیا ہے کہ جیل کے گیٹ پر 701 سے 1000 تک قیدی جمع ہوئے، ہنگامہ آرائی ہوئی. ایک قیدی ہلاک ہوا، 5 زخمی ہوئے اور اس کے بعد 218 فرار ہوئے، جن میں سے 80 کو تو پکڑ لیا، باقی ظاہر ہے اس وقت بھی فرار ہیں. پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ G7 کا کینیڈا کے اندر دوسرا اجلاس تھا. مودی کو ویزا نہیں دیا گیا، مودی کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اب مودی کو دوسرا تھپڑ پڑا ہے اور یہ دوسرا تھپڑ پڑا ہے ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے. آئی فون کو خبردار کیا گیا تھا. ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ تم بھارت کے اندر اپنا پلانٹ بند کرو. اگر تم نے بھارت کے اندر آئی فون اسمبل کیے، وہاں پہ بنائے، تو تمہیں 25% ٹیرف ادا کرنا پڑے گا. اب خبر سنیں، اب جو دوسرا تھپڑ مودی کو پڑا ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمپ نے بھارت میں ٹیسلا کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے سے روک دیا. ٹیسلا یہ جو جدید الیکٹرک گاڑیاں ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، تو ٹرمپ اور ایلون مسک آپ کو پتہ ہے دونوں بڑے قریبی ہیں، تو ان کو روک دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری میں امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایلون مسک نے بھارت میں ٹیسلا کی فیکٹری لگائی تو یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. گزشتہ دنوں بھی ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹیسلا سمیت دیگر کمپنیوں کو کاریں پرزیں امریکہ میں بنانے چاہیے. ایلون مسک ماضی میں بھارت میں ہائی امپورٹ ڈیوٹیز کو سرمایہ کاری میں رکاوٹ قرار دے چکے ہیں. گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کو بھی خبردار کیا تھا کہ کمپنی نے اپنے فون امریکہ میں تیار نہ کیے تو 25% ٹیرف کا سامنا کر سکتی ہے. دوسری طرف نواز شریف بولے ہیں، میاں صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں اور لندن جا کے تو انہیں زبان لگ جاتی ہے، پاکستان میں تو مکمل خاموشی. کہتے ہیں اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کروائے. نواز شریف کی لندن میں گفتگو. دنیا کی نظریں کشمیر پر لگی ہیں، ترقی کرتے پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا. اب شکر ہے کہ مریم پنجاب میں اور شہباز وفاق میں بہترین کام کر رہے ہیں. پاکستان پھر مضبوط بن کے سامنے آیا ہے. شکر ہے مریم پنجاب میں اور شہباز شریف وفاق میں بہترین کام کر رہے ہیں، اور شہباز شریف اور مریم نواز کے اچھے کاموں کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ ملا ہے اور وہ سمبڑیال میں جیت گئے ہیں. تو اندازہ کریں یہ 2 نمبری اور بے شرمی میاں صاحب کی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سمبڑیال میں جو ہم جیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اور میرے بھائی نے بڑی محنت کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہماری جیت ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.